ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 44 اور 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ہر چند کے یہ آیات ایک دم اہل کتاب کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور پیچھے سے اس طرح کی کوئی بات ظاہراً اس ضمن میں نہیں ہو رہی ہے کافی آیات سے، بلکہ مسلمین کو، مومنین کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے مختلف قسم کے زندگی کے درس دیتا آ رہا ہے، اور اس طرح آخری باتیں جو ہو رہی تھیں وہ مال کے حوالے سے، اور یہ کہ احسان کے حوالے سے، اور احسان میں چونکہ مال لگتا ہے تو مال کے حوالے سے انسانوں کے جو رویہ ہے بخیلی وغیرہ اس پر بات کی ہے، اور اب ایک جملے کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں ایک اور طرز پر، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ ایک چیز سمجھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نبی کو یہ کہا ہے کہ دیکھو نہ ذرا، یا دیکھتے کیوں نہیں ہو، یا دیکھو تو کیا تو نے نہیں دیکھا، اس انداز میں یہ جملہ ہے کہ یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس راستے کو جو انتخاب کرتے ہیں جس میں ہدایت نہیں ہے، ضلالت ہے، ضلال کے راستے کو انتخاب کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یشترون کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان پر ٹھونسی نہیں جا رہی ہے، ان کو تو دوسرا آپشن موجود ہے لیکن وہ اسی کو ہی چنتے ہیں۔ یشترون بلکہ زور لگا کر کوشش کر کے چنتے ہیں، جیسے کہ ابھی جیسے اگر کسی بچے کو والدین سکول بھیجنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، کالج بھیجنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی بھیجنا چاہتے ہیں، خرچے اس پر سارے کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے فائدے ابھی اس کی کمائی کے ہو سکتے ہیں ان کو بھی نظر انداز کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھے، کام کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیسے نہ دے، پڑھے، ہم خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ بندہ جب کہتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہالت کو مول خرید رہا ہے۔ یہ بندہ جہالت کو، لا علمی کو مول خرید رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اتنے پیسے اس پر خرچ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اس کو ٹائم بھی دیا جا رہا ہے، فرصت دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کام کرے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا تمام انتظام موجود ہے، پھر بھی جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ وہ خرید رہے ہیں بے ایمانی کو اور ضلالت کو، اس کو۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ جو اللہ تعالیٰ نبی کو بھی فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان کو جن کو نصیب ہے، اور اسی طرح اس سے یقیناً مسلمانوں کو بھی یہ ہے، مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے، یا مسلمانوں کو یہ کتاب دی گئی ہے تو ان کو بھی ان کا قصہ کیوں رکھا جا رہا ہے بار بار؟ آپ یہ توجہ رکھیں،
بار بار اس قرآن میں پچھلی امم کی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ ان کے جو منفی رویے تھے دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، وہ بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ کن کو بتائے جا رہے ہیں؟ اہل ایمان کو بتائے جا رہے ہیں، اس امت کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ خرابیاں جو پچھلی امم میں ہوئی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دی ہیں، کہ بتا دی ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ آپ دھیان کرنا، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو کوئی راستہ بتاتا ہے اور راستے میں جو اس کے موڑ ہیں، جو اس کی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے سارے جو ہے نا جو ڈرائیور تھے وہ سارے، یا جو جانے والے تھے وہ سارے خرابی میں چلے گئے ہیں، کوئی مکمل راستے پر پہنچا نہیں ہے، کوئی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا ہے، چونکہ راستے میں اتنے موڑ اور خرابیاں تھیں، اتنے گڑھے تھے یا اتنے خطرے تھے، ان خطروں کا انہوں نے دھیان نہیں کیا اور وہ گڑھوں میں چلے گئے، راستے میں گم ہو گئے، بھٹک گئے، مقصد کو نہیں پہنچے۔ اب جو نیا بندہ جا رہا ہے، راستہ تو وہ اس نے انتخاب کر لیا ہے، وہ اس راستے پہ تو چل پڑا ہے، اس نے مقصد کا نظر میں بھی رکھ لیا کہ میں نے جانا ادھر ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل و کرم سے بتا رہا ہے کہ اے بندہ تو اب اس سے چل رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ اب تو بس ٹھیک ٹھیک سیدھا سیدھا چلا جائے گا، نہیں، اس راستے میں یہ خرابیاں ہوں گی، یہ اس طرح کے موڑ ہیں، اس طرح کی ڈھلوانی جگہیں ہیں، اس طرح کے سلپری جگہ ہیں، یہ وہ فلاں، سب راستے کے ہر اونچ نیچ بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ بچ جائیں۔ یہ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ بھائی پچھلوں کا تماشا ہمارے سامنے لگایا جا رہا ہے۔ خدا یہ ویسے ہمارے مسلمانوں کا رویہ فعلاً یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوسنے کے لیے کہ ان کو کوسا ہے، اور ہم بھی انہی کو ہی کوستے ہیں کہ ان پر فلاں ہے، ان پر یہ ہے، ان کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں اور ان کو نفرت کرتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ برے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں منفی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے یہ نہیں بیان کیے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ دیکھیں علم تارا، اے نبی کیا نہیں دیکھتے ہو، یعنی اس میں ایک قسم کی دیکھنے کے لیے دعوت بھی موجود ہے، یعنی سختی سے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرے تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ کام کر، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الٹا جملہ کہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو، یہ وہ جملہ ہے، علم ترا، نہیں دیکھتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کیا آپ، یعنی یہ ہے کہ دیکھو اور سمجھو اور توجہ کرو کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ یشترون الضلالۃ، کہ یہ اس گمراہی کو، گمراہی جو ہے نا اس کا معنی دھیان سے توجہ رکھیں، گمراہی کا مطلب ہے جس کو راستے کا پتہ نہ ہو، غلط راستہ اور بات ہوتی ہے، گمراہ راہ کا جس کو پتہ نہ ہو، جس کو اس کو کہتے ہیں زال اور زلات کا لفظ، اس کے لیے اس کا اصلی معنی وہی گمراہی ہے، لیکن ہمارے ہاں گمراہی کہتے ہیں یعنی جو غلط راستے پہ، اور اس طرح نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اچھا مزے کی یہ بات ہے ان کی، اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنے گمراہ ہونے پہ گزارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں غلط راستے پہ کھو جاؤں، لیکن نہیں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ادھر آئیں، اور یہ ایک اس طرح کی بیماری ہے جو مصری ہوتی ہے، یعنی یہ ہے کہ آدمی جب کسی غلط راستے پہ جاتا ہے تو وہ حتماً چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوست ہوں، اس کے ساتھ اس راستے پہ چلنے والے ہوں۔ ایک بندہ جب غلط کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی، مثال کے طور پر اگر ادارے میں ایک بندہ رشوت لیتا ہے تو وہ اکیلے میں رشوت لے گا تو وہ تو مزہ نہیں آئے گا، وہ تو کام نہیں چلے گا، وہ تو ہر وقت آنکھیں نیچی کر سکتا ہے، بھائی سارے 10 بندے ہیں باقی نہیں لیتے ہیں، وہ لیتا ہے،
تو یہ کب تک آنکھیں اپنی نیچی رکھے گا کہ یہ لے رہا ہے باقی نہیں لے رہے؟ اس کا پہلا ہدف یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اسی راستے پہ لگائے گا، کہے گا کہ ہاں بھائی لے بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ رشوت ہم اس لیے لیتے ہیں کہ جو ہم اس کو کام کر کے دے رہے ہیں اس سے یہ لاکھوں کمائے گا، اس سے اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس سے اس کا اتنا یہ حاصل ہوگا، اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، ہمارے بھی خرچے ہیں۔ اس قسم کے بہانے سلسلے ان کو سمجھا کر باقیوں کو بھی رشوت پہ لگائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چور ہو جس کی چوری کا کچھ لوگوں کو پتہ ہو تو وہ ان کو بھی چوری پہ لگائے گا، تب اس کا نظام چلے گا۔ اسی طرح باقی جتنی خرابیاں ہیں اس میں خرابی کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے بچ کے رہے جن کو اس کی خرابی کا پتہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہو تاکہ ہم ایک جیسے ہوں، تاکہ میری طرف کوئی ان میں سے جو مجھے جانتا ہے اس غلط کام میں میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ہاں جو نہیں جانتے ان کی تو علیحدہ بات ہے، ان کی تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو جانتے ہیں نا تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہاں آپ بھی ادھر آ جائیں۔ تو اسی طرح دین کے کام بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اعتقاد بھی اسی طرح، چونکہ اس طرح بندہ اکیلا فیل نہیں کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا لیتا ہے۔ تو پھر اس میں ابھی یہ جو اعتقادی باتیں ہیں ان میں تو کچھ ویسے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں نجات میں ہوں تو باقی بھی نجات میں آ جائیں، وہ اس بہانے بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ لوگ تو راستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ باقی بھی ایسے ہو۔ جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں نا، ابھی اسی معاشرے میں، ہمارے مسلمان معاشروں میں بہت سارے لوگ فرض کریں کہ وہ ایک کام نہیں کرتے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ باقی بھی نہ کرے، وہ اچھا کام ایک نہیں کرتے تو وہ باقیوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح پھر ان کی کوئی کمزوری نہیں ہوئی۔ مثلا ایک بندہ فرض کرے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ فرض کریں کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، نہیں دیتا، اس کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، تو اس کی خوشی اس میں ہوگی کہ اور بھی نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہاں فلانے بھی نہیں دیتی، اس نے بھی نہیں دی، اس نے بھی نہیں دی، ہم سارے ایک جیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں دی اس نے۔ ہاں مثلا آپ نے چندہ کیوں نہیں دیا جی، آپ نے فلاں پیسے جو دینے تھے مثلا کمیونٹی کے وہ کیوں نہیں دے، اور اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں دیا۔ اگر اکیلا ہو تو وہ بہت پریشان ہوگا، اگر اکیلا ہو اس کو پتا ہو کہ میں نے نہیں دیا باقی سب نے یہ کام اچھا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے پریشان ہے۔ اسی طرح بے نمازی جو ہے وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ مسجد میں جانے والوں کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، بھائی یہ آپ، تو ان کا دل نہیں چاہتا ہے۔ لیکن جو بندہ خود اس طرح ہو تو وہ چاہتا ہے کہ جو نمازی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی نماز پڑھیں۔ خوب یہاں یہ بات کہہ کر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اہل کتاب آپ کے ساتھ بڑے جڑ کے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی سمجھا بجھا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ اللہ کے بندے، اللہ کی کتاب، آپ کو پتہ ہے ہم سالہ سال سے اللہ کی کتاب رکھنے والے ہیں، یعنی خود یہ جو عرب کے لوگ تھے ان سب کو بھی پتہ تھا کہ یہ بڑے کتاب دار ہیں، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں سارے، یہ تو دیندار لوگ ہیں، یہ تو نبیوں والے لوگ ہیں۔ تھے بھی اسی طرح نبیوں والے ہی تھے، کتاب والے بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، مشرک نہیں تھے یہ لوگ۔ ہاں تو ان کو عربوں کو تو یہی خیال تھا کہ اللہ والے یہ لوگ ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمارے بارے میں تو آپ کو کنفرم ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم کتاب والے ہیں اور ہم دین والے ہیں۔ یہ جو نئی کہانی الحمدللہ، یہ جو نئی کہانی اب آئی ہے، اب اس کو کیسے مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟
وہ اصلی جو کنفرم ہے، جو پکی ہے، جس پر آپ کو سالہ سال سے یقین ہے، ہمارے ایمان پہ تو یقین ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ اگر آپ نے آنا بھی ہے تو وہ باتیں ٹھیک ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک نیا شوشہ ہے، ایک نئی کہانی ہے، ایک نیا سلسلہ ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے آپ یقین کریں۔ تو اس طرح کی بات تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ ذرا اس بات کی طرف مت جانا، یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے یا یہ دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ یہ اعدائکم تو ویسے تو ایسے مطلق کہا ہے اور کسی خاص قسم کی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ آپ کے اعداء یہی اہل کتاب ہے، لیکن اس میں یہ بات موجود ہے، چونکہ بات ان کی چھیڑی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ اعداء سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اصل میں دشمن ہے۔ دشمن اس طرح ہے کہ آپ کو دین سے بے دین کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے، نہ یہ کہ وہ جو دشمن ہے آپ کی جان کے دشمن نہیں ہے، آپ کے ایمان کے دشمن ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ، یہ جملہ مستقل ہے، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ ولی ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی کارکردگی نہیں رکھتا، ولی ہونے کے لحاظ سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، ولی آپ دوستوں کو بتایا ہے، ولی کا معنی مثبت اور منفی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ اس جملے کے مطابق سمجھ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولی کا لفظ اچھوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، بروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ کہا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، آیت الکرسی جو دوست پڑھتے رہتے ہیں، ہاں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں، یعنی ان کے ولی کون ہیں؟ ان کے ولی طاغوت ہیں، یعنی طاغوت بھی کسی کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو جن کا ساتھی اللہ ہے وہ ان کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ، ساتھ دینے کے لیے، قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وکفا جو ہے نا، یہ ضروری ہے، کفا کے حوالے سے تھوڑا سا مطلب سمجھیں۔ کفا کا مطلب یہ ہے کہ صرف دینا نہیں ہے کہ دیتا ہے، بلکہ اس میں کئی جو اس لفظ میں جو معانی ہیں یا جو اس میں بار ہے وہ یہ ہے کہ کفا اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک ضرورت ہے، ضرورت بھی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کو کچھ دیا جائے، نہیں، ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا بھی کتنا کیا جاتا ہے؟ جتنا ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے۔ کفا مثلا 5 اگر ضرورت ہے تو 5 ملیں، ضرورت بھی ہو اور ضرورت کو پورا بھی اتنا کیا جائے جتنا ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں کفا، بھرنا، ایک چیز کو ضرورت کے مطابق بھرنا، ایک خلا کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں کفا۔ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ مومنین اور ایمان والوں کی اگر کوئی کمزوری ہے، مشکل ہے، خرابی ہے، جس کا وعدہ وہ آپ کو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، دنیاوی طور پر بھی وہ مالی طور پر مستحکم تھے اہل کتاب، اور دین کے طور پر بھی بہت سارے ان کے پچھلا وہ تاریخ تھی ایک پوری، تو بہت سارے حوالوں سے وہ یہ ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو وہ اپنے آپ کو آگے لاتے تھے۔ تو خدا کریم ان کو کہتا ہے ایمان والوں کو کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا،
ولی کے طور پر اگر آپ کو ساتھ کسی کا چاہیے ہے کسی کے بھی حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پورا پورا آپ کا ساتھ دے گا، پورا پورا ساتھ دے گا۔ وَکَفَا یعنی آپ کی کوئی مسنگ نہیں رہ جائے گی، کوئی بات کہ یہ بھائی کمزوری رہ گئی اور اس پر ہم اب کیا کریں، کدھر جائیں، کیسے حل کریں، کوئی ایسی بات نہیں رہ جائے گی۔ وَکَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَکَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَکَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، جب جب مشکل میں اگر کوئی انسان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ وَکَفَا بِکُم بِاللَّهِ اصل میں ہے، یعنی ویسے تو خدا کریم نے مطلق کہا ہے کہ یہ سب کے لیے، یعنی جب جب جدھر جدھر کفا باللہ کہہ دیا، یعنی کہ کس کے لیے، آگے مفعول کا ذکر نہیں ہے کہ کن کے لیے یہ ہو، لیکن واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی پورے جہان کے لیے کافی ہے، پورے کائنات کے جو زندگی کا عمل ہے، سلسلے کا عمل ہے، جو اس کے وجود کا ہے، جو اس کی ربوبیت کا عمل ہے، اس سارے کا ہی خود وہی ذمہ دار ہے اور کافی ہے سب کے لیے۔ تو یہاں مومنین کے لیے یہ مراد ہوگی کہ اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے نصرت کے حوالے سے، جب آپ کسی مشکل میں، ایک نئی مشکل میں پڑیں اور وہاں اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو ایک ایسی ضرورت ہے کہ آپ وہ اس کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ آیت یہاں ختم ہوگی، لیکن اسی آیت کے ساتھ جو ہے اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہی، اسی کے مطلب کے ساتھ، تو اس کی کہانی اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام امت اسلامی میں بھی بالکل، امت اسلامی بھی اس راستے پہ چل رہی ہے، تو بالکل یہ خرابیاں آنے کا چانس ہے، اس لیے بچ کے رہیں۔ تو یہاں خدا کریم تھوڑی سی وضاحت فرماتا ہے، یہ جو کہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، یہ ضلالت خریدتے ہیں۔ کیسے خریدتے ہیں؟ یہ ضلالت کیا خریدی ہے اللہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی ضلالت خریدنے کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو اور عدم ہدایت کو انہوں نے خود سے خریدا ہے، یعنی خود اس کے لیے زور لگا کر انہوں نے یہ حاصل کی ہے، جس میں زور لگنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ہی بندہ جو ہے، جو بندہ نہ پڑھے تو وہ جاہل رہنا اس کا ویسے ہی طبیعی ہے، لیکن کچھ لوگ جہالت کو خریدتے ہیں، یعنی زور لگا کر ان کو منت کی جا رہی ہے، ان کو سماجت کی جا رہی ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کا فائدہ ہے، لیکن وہ زور لگا کر کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا، اگر آپ مجھے پڑھائی کو کہیں گے تو میں جو ہے وہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یعنی آگے سے وہ کیا کرتا ہے، اس کے مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی بے دین لوگ جو تھے، یہ جو راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے اہل کتاب، یہ لوگ بھی اپنے اس بے دینی پر یا اپنے اس خاص روش پر کیا کرتے تھے، زور لگاتے تھے۔ تو اب یہاں خدا کریم تھوڑا سا ان کی وضاحت اور تفصیل بتاتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 46 میں، کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ طریقہ کار بے عین ہی 100% امت اسلامی میں بھی موجود ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دوسری امم کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈریں، بچیں اور اس طرح کے کام نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا ہے، لعنت کی ہے، تو بے عین ہی وہی کام امت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں من الذین، یہ من لگا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہنا چاہا کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل کتاب میں سے سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ من الذین ہادو، ان میں سے جو یہ ہادو ہیں۔ ہاں، یہ ہادو کا لفظ جو ہے یہ ایک قسم کا گھڑا ہوا لفظ ہے، یعنی خود اس سے نکل آیا ہے، یہود سے
یہود تھا، اس کا نام تھا ایک جناب یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہود، تو زیادہ تر نسل اسی کی ہی ہے جو ابھی موجود ہیں. شاید اس کے بیٹے زیادہ تھے تب اس کی وجہ سے. تو اب جو بھی بندہ، اور پھر یہ یہود جو ہے یہ اپنا جو ان کا دین تھا، چونکہ یہی لوگ تھے صرف، تو برابر ہو گیا یہود اور اہل کتاب ایک ہی بن گئے، کیونکہ باہر سے تو یہ قبول نہیں کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو اتنی اعلیٰ نسل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خصوصی بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر، اور ہم جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ اپنے دین کی طرف کسی کو آنے نہیں دیتے، یہ دعوت نہیں دیتے ہیں کسی کو کہ بھئی آپ آئیں یہودی بن جائیں. کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے. اسی لیے ان کی تعداد فکس ہے. پورے جہان میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس وسائل، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے احاطے میں لیا ہوا، اتنے وسائل ہیں، اور اگر وہ تبلیغ اپنی کر دیں تو ہم بہت سارے دوسرے جو عقیدے ہیں ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا. لیکن وہ کوئی اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں کہ آؤ بھائی یہودی بن جائیں. ہاں اجازت ہی نہیں ہے یہودی بننے کی کسی کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، خاص نسل ہے ہماری، صرف یہی ہم ہیں جو یہ بن سکتے ہیں، یہودی بن سکتے ہیں، اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی وہ ہے. اس لیے ان کی تعداد پورے جہان میں بہت کم ہے. ہاں تو لیکن اتنے وسائل ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو من الذین ہادو، تو یہ ہادوا یو ہاد وہ ہادا بلکہ ہادا. اب یہ ہادا کیسے جو ہے ہادا بنا؟ یعنی انہوں نے اس سے ایک فعل نکال لیا یہودی سے پھر اس کا ماضی بنایا ہادا. ہاں اب یہ ہادا ہاودا تھا ہود سے، یا بلکہ اسی سے ہاودا سے ہی بن سکتا ہے، اور جو کہ الف تبدیل ہو گیا اس میں واو میں، اور ہادا بن ہادا ہادو، ہادا ہادو. تو جو اس طرح، اور بعض نے کہا ہے، لیکن یہ ہے تھوڑا مشکل کہ اس کو یہ ہدایت سے کوئی اس قسم کا ادھر لفظ جاتا ہو، لیکن یہ جاتا نہیں ہے کیونکہ ہادا یا اس کے آخر میں ہے، تو یہ اس طرح بننا مشکل ہے. ہادا ہی ہے، ہایدا یا ہاودا سے، جو کہ اس کا مطلب وہی ہے جو یہودیت کو اپنا لے. اب یہ اسی لفظ سے بنا ہے یا کسی اور لفظ سے بنا ہے، یعنی کسی اور معنی، خود ہایدا اور ہاودا کا کوئی اور معنی بھی ہیں، ان کی وجہ سے یہ آیا ہے. لیکن عملاً مصداق کے طور پر اس کا یہ عنوان ہے کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، اہل کتاب جو تورات کو مانتے ہیں. من الذین، ان میں سے کچھ ہیں، کچھ. یہ وہ جو پیچھے ضلالت خریدنے کی بات ہوئی تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں. یعنی ان کے کیا کرتے ہیں؟ یحرفون کا معنی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے کہ عن مواضع، یحرفون عن مواضعہ کا مطلب کیا ہے کہ کیسے. تو اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ کیسے وہ جو ہے نا اللہ کے بات کو بھی تبدیل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ آسانی پیدا ہو. یعنی غلط راستے پہ جانے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں دیکھیں یہ تورات میں لکھا ہوا ہے.
تو اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.